الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذنب منہ یرکب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی جو اولاد ہے اس میں ہر ایک کو مٹی کھا جاتی ہے. جب وہ مرے گا قبر میں جائے گا تو ہر ایک کو مٹی کھا جائے گی. صرف جسم کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی کے پاس چھوٹی سی، جس کو کہتے ہیں عاجب الذنب. آپ نے فرمایا کہ یہ ہر انسان کی باقی رہتی ہے. اس کی مثال اس بیج کی ہے کہ جس طرح کسی پودے کو اگانے کے لیے بیج رکھا جاتا ہے، بیج ڈالا جائے تو اس سے وہ پودا، اس کی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آدم کا جو بیٹا ہے ہر بیٹے کی وہ ایک اعتبار سے بیج کہلے محفوظ ہے، وگرنہ اس کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے. یہ 2-4 دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی. اس سے کہا جی ہمارا ایک نوجوان عورت کا خامند فوت ہوا، 4 ماہ بعد ان بارشوں کی وجہ سے وہ قبر بیٹھ گئی. تو انہوں نے قبر کو جب ٹھیک کرنے گئے تو وہ ساری ٹوٹ چکی تھی اور اندر سے اس کا سارا جسم نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے اس کے کفن کو کھول کر اسے دیکھ بھی لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا سارا جسم ٹھیک تھا، صرف اس کے ہونٹوں پر کیڑے لگنا شروع ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پردہ رکھا ہے نا، اس میں بڑی حکمت ہے. اگر کوئی اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹی کے ساتھ قبر کا ہوتا ہوا سلوک سن لے یا دیکھ لے، وہ زندگی میں سکون نہیں کر سکتا. اب اس کے گھر والوں کا یہ آواز تھی عورت کی کہ اس پوری فیملی کو پریشانی کی وجہ سے نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو، کہ آخر اس کا بظاہر باقی جسم تو ٹھیک ہے، ہونٹوں کو کیڑا کیوں لگ رہا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں جو جواب ڈالا وہ میں نے دیا کہ یہ جو انسانی جسم کے اندر کیڑا پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی جسم کے اندر ہی کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں. وہ بیکٹیریے جب انسان مرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ انسان کو ضرر نہیں پہنچاتے. تو وہ کیڑے بھی انسانی جسم کے اندر ہی سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو مٹی سے نکال دے. کسی مجرم کو سخت عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نکال دے، مٹی سے نکال دے، جس طرح کا وہ چاہے اس طرح کا کیڑا مٹی سے اس کی قبر میں پیدا کر دے. تو ہر انسان کے جسم کو یہ کیڑے کھاتے ہیں، وہ نیک ہے کہ بد ہے. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جو خواب انہوں نے جو حقیقت دیکھی ہے اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ مجرم تھا اور اللہ کا اس کو عذاب ہو رہا ہے. کیونکہ نیک ہے کہ بد ہے اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے. اور کھانے کا طریقہ اللہ نے یہی رکھا کہ کیڑے پیدا ہوتے ہیں جو اس کو کھاتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے. انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یا بعض کچھ ایسے مقرب اور ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جسم محفوظ رہتے ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، یا اس قسم کے نیک اعمال کرنے والے کچھ اللہ کے بندے، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ محفوظ رہنے دیتا ہے. کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کے جسم کو ضرر پہنچائے.
تو جو کافر ہوتا ہے اس کے جسم کو جب یہ کیڑے کھاتے ہیں تو اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ اس کو عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ لیکن مومن مسلمان آدمی جو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے جسم کو محفوظ رہنے دیا جائے، اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ جس طرح مومن آدمی کی روح نکلنے کی کیفیت آپ نے بیان کی نا، کہ جس طرح مشک ہو، اس کے منہ کو باندھا ہو، ایسے اوپر سے گرا کھولیں تو مشک سے کیسے آرام سے پانی باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے کسی شاپر کے اندر دودھ ڈالا ہو، اوپر سے گرا لگائی ہو، اب آپ صرف اوپر کی گرا کھول دیں اور شاپر کو ایسے چھوڑ دیں، دودھ کتنی آرام سے باہر نکل جائے گا سارے کا سارا۔ آپ نے فرمایا مومن کی روح ایسے نکلتی ہے کہ فرشتہ آ کے صرف گرا کھولتا ہے، گرا کھولتا ہے، روح باہر نکل آتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قرآن میں کہا نا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اس کا یہ معنی گرا کھولنے والوں کی قسم۔ اور کافر آدمی کی روح نکلتی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ان فرشتوں کی جو اندر جا کر ڈوب کر سختی سے کھینچ کر روح باہر لے کر آتے ہیں۔ جس طرح دونوں کی روح نکلنے کی کیفیت میں فرق ہے، اس طرح دونوں کے جسم کے مٹی کو کھانے میں بھی فرق ہے۔ مٹی جب ان کے جسموں کو کھاتی ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کافر کو احساس ہوتا ہے کہ کیڑے میرے جسم کو کاٹ رہے ہیں، وہ چیختا چلاتا ہے جس کی آواز نہیں آتی، اور مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ احساس نہیں ہونے دیتا، کھا دونوں کے جسموں کو جاتی ہے مٹی۔ تو بس اس سے میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً انسان اگر آخرت کی توجہ زیادہ رکھے نا، ہم نے کبھی اپنی دعاؤں میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ میرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنة المسیح الدجال او کما قال، تم اپنی قبروں کے اندر جو آزمائے جاؤ گے نا، وہ فتنہ دجال کے فتنے کے قریب قریب ہوگا۔ اور دجال کے فتنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس سے بڑی مخلوق، یعنی کہ اس سے بڑا فتنہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا۔ تو قبروں کے اندر جو تمہاری آزمائش ہوگی نا، وہ دجال کے فتنے کے قریب قریب ہوگی۔ یہ بات یہ ہے، آخرت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو کاروبار کی کرتے ہیں، صحت کی کرتے ہیں، اپنی کسی پریشانی دنیاوی کی کرتے ہیں، آخرت کتنی کیا ہمارے دلوں میں؟ عذاب قبر سے پناہ ہم کتنی دفعہ مانگتے ہیں، اللہ میرے جسم کو محفوظ رکھنا، میرے جسم کو یا رب العالمین میرے جسم کو کیڑے نہ کھائیں۔ ایک جو چاہتا ہے، جس کی سوچ بلند ہے، وہ کرے دعا اللہ سے، رب العالمین سنتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک بندہ ساری زندگی اللہ سے مانگے اور اللہ کی بندگی بھی کرے اور اللہ رب العالمین پھر اس کی دعا قبول نہ کرے۔ اللہ تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو بھائیو، ہم جس طرح دنیا میں دھنس چکے، گھس چکے ہیں نا، ہمیں اپنی آخرت یاد رکھنی چاہیے۔ آخرت یاد رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ کہ دنیا کی مصیبتیں چھوٹی لگیں گی، دنیا کی پریشانیاں انتہائی چھوٹی لگیں گی، اور اس سے ہمارے لیے پھر دنیا کے معاملات کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیوں؟ اچانک ایک خبر آئی، اتنا بڑا صدمہ اس کو لگا کہ اسی وقت حرکت قلب بند ہو گئی۔ یہ کیا ہوا جی؟ بس یہ وہ بلڈ پریشر یکدم شوٹ کیا، بس وہ فالج ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ سب کا سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بڑی توجہ ہم نے دنیا کی طرف رکھی ہوتی اور آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بات کہہ کر گئے کہ زیادہ تم موت کو یاد کرو۔ موت سے مراد خالی مرنا ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد کے سارے حالات، قبر میں کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیسے حساب کتاب ہوگا، کیسے چار دیواری اندھیرے کے اندر میں لیٹ جاؤں گا، کیسے فرشتے آئیں گے، کیسے اٹھایا جاؤں گا،
اور پھر کیا کیفیت ہوگی، یہ سب معاملات جو ہیں یہ موت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔